الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو صرف خدا کا حصہ ہے بندوں نے اسے تقسیم نہ کر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم منصفین کرام، علماء کرام، طلباء عظام اور باہر سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی، آج اس مبارک با سعادت مجلس کے توسط پر جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانے کے لیے حاضری کے شرف سے مستفید ہو رہا ہوں، وہ ہے بڑھتا ہوا الہاد اور ہماری ذمہ داریاں۔ سامعین مکرم، سطح عالم پر نگاہ بصیرت دوڑانے کے بعد یہ بات ذہنوں میں پختہ ہو جاتی ہے، جہاں پر ایک پاکیزہ عقائد، مکمل نظام شریعت، ایک بہترین اور احسن مذہب والے لوگ رہتے ہیں، وہیں پر کچھ ایسے احکام کی پرورش پاتے ہیں جو دین کی حقیقی تصویر کو بگاڑ کر عقائد فاسدہ کو ترویج دیتے ہیں۔ اسی جماعت کو ملحدین کہا جاتا ہے، جن کی زندگی کا مقصد الہاد پھیلانا ہے، جو مختلف بدعات کو دین کا نام دے کر ایمانیات کی دنیا کا کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ الہاد کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات سے نفرت، قرآن و سنت کی تعلیمات سے بیزاری، اس کے اندر قرآن و سنت کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، دین کے اندر ایسی چیزیں داخل ہو جائے جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا۔ الہاد کی سب سے بڑی واضح صورت یہ ہے کہ انسان رب کی ذات کے بارے میں سوچے کہ اللہ دیکھتا کیسے ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ سنتا کیسے ہے، کیونکہ سننے کے لیے کانوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ خیالات ذہن میں گردش کرنے ہوں گے تو الہاد کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ دین کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کر کے عبادت کا مشق کرنا جن کا تعلق عبادت سے تو کیا عبادت کے مفہوم سے بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے ایک ماحول میں دیکھیے، مزارات کا جائزہ لے جن میں نیکیوں کا عام کرنا ہوتے ہیں، انہیں خدا سمجھ کر ان کے سامنے رونا دھونا، گڑ گڑانا روز کا معمول بن چکا ہے۔ اپنی بیمار کو ان کے سامنے مدد مانگنا یقینی مطلب بن چکا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ ابلیس نے دبا کے کہا تھا میں انسانیت کو ایسی حالت اور ایسے کاموں میں مبتلا کروں گا جو خود کو عاجز سمجھیں گے، حقیقت میں وہ گمراہی کر دیں گے۔ سامعین محترم، یہی الہاد ہے جو مختلف صورتوں میں انسانی معاشرے میں نشر کرتا رہتا ہے۔ الہاد کی سب سے بڑی واضح صورت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے کہ اللہ کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ بول سکتا ہے۔ جب اس کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے تو وہ شخص الہاد کی گاٹھوں میں گر جاتا ہے۔ کسی دور میں لکھی ہوئی کتاب جس کا نام دو اسلام تھا، وہ اس نظریے پر لکھی گئی تھی۔ ایک اسلام تو قرآن مجید ہے، لیکن حدیث و سنت کا اسلام کہاں سے آ گیا؟ محدثین کی عظیم محنتوں سے قائم کردہ اصولوں پر صحیح ثابت ہونے والی احادیث کو کوئی شخص محض ذہن کا رد کر دے، میری عقل اس کو نہیں جانتی، یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ 100 سال بعد میں لکھی گئی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس شخص کو سمجھ لینا چاہیے اس کے اندر الہاد خوبصورت طریقے پر آ چکا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص
سنت رسول دینی احکامات اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے تو وہ شخص بھی بری طرح الحاد میں پھنس چکا ہے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس الحاد کو روکا کیسے جائے، انسانیت کی رہنمائی کیسے کی جائے؟ تو جواب ملتا ہے اہل علم اپنے علم کے توسط سے، اہل تبلیغ اپنی دعوت و فکر کے ذریعے سے، خطباء اپنی خطابت کے ذریعے سے، واعظین اپنی وعظ کے ذریعے سے انسانیت کو بتائیں کہ رب کی وحدانیت کا اندازہ اس بات سے لگا لے وہ ایک ہی پانی سے مختلف چیزوں کو تیار کرتا ہے۔ یہی پانی بھینس کے پیٹ میں جائے تو دودھ بنے، یہی پانی سانپ کے پیٹ میں جائے تو زہر بنے، اور یہی پانی ہرن کے پیٹ میں جائے تو مشک بنے۔ اور یہ امت کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ کی روح سے ہم اور آپ پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ رب کے دین کا تحفظ کیا جائے۔ ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہاں دل میں پھر سے دبدبہ اسلام کرنا ہے۔ جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سب جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مذاق الفت نہ جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ آتا ہے۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سر اعلان کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔